السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ماؤں اور بہنوں، آج بالکل مختصر سے وقت میں بچیوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ شاید آپ کو بھی معلوم ہوگا، آپ نے سوشل میڈیا پر بار بار دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، نیوز میں سنا ہوگا، کہیں نہ کہیں سے یہ خبر آپ کو بار بار آ رہی ہوگی کہ آج ہماری کچھ بچیاں اغیار کے ساتھ اپنی زندگی رچانا اور بسانا چاہتی ہیں، اپنے ارمانوں کا مرکز غیروں کو بنانا چاہتی ہیں، دین کو چھوڑ دے رہی ہیں اپنے نفس کے لیے، اسلام کو چھوڑ دے رہی ہیں اپنے نفس کے لیے، دوسروں کے دامن میں جا کے جگہ پکڑنا چاہتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شکایتیں آپ کو بار بار آتی ہیں، میں نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی سنا ہے، بہت سارے لوگوں نے ہم کو اس پر کچھ بولنے کے لیے کہا بھی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی بچیوں اور بیٹیوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، میری بہنوں، بیٹیوں، بچیوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ آپ کیا ہو۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کتنا بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ یہی دنیا ہے کہ اسی دنیا میں اہل دنیا بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ بچی کو زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، ظلم و ستم ہوتا تھا۔ اگر کوئی ماں بچی جنتی تھی تو اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ یہ ساری باتیں آپ نے سنا ہے۔ آپ کو جو بھی عزت ملی ہے، جو بھی وقار ملا ہے، مدینے کے تاجدار سے ملا ہے، رحمت عالم سے ملا ہے، اسلام کے دامن میں آ کر ملا ہے۔ آپ اپنے نفس کی تھوڑی سی آگ بجھانے کے لیے، تھوڑا صبر نہ کر پانے کی وجہ سے آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہیں، آپ غیروں کے دامن میں جگہ پانے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رکھنا، ممکن ہے کسی غیر مسلم یا یہودی، نصرانی، کوئی بھی دین دھرم والے سے آپ کے نفس کی آگ بجھ جائے، مانتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے نفس کی پیاس بجھ جائے، مگر یہ بات میری یاد رکھنا کہ کل مرنے کے بعد آپ کو جو عذاب ہوں گے وہ بیان سے باہر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں پناہ نہ مل سکے گی آپ کو، قیامت میں بخشش نہ مل سکے گی آپ کو، اور جنت میں جگہ نہ مل سکے گی آپ کو، اس تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے، آپ کے غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے اسلام کو لوگ بدنام کر رہے ہیں، ماں باپ کو لوگ، رشتہ داروں کو لوگ بدنام کر رہے ہیں، پوری قوم کو لوگ بدنام کر رہے ہیں، علماء کو لوگ طعن و تشنیع کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو تمہاری قوم کی بیٹیاں فلاں کے ساتھ جا کر شادیاں کر رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آپ کی تھوڑی سی غلطیاں آپ کو بہت نقصان دنیا میں بھی پہنچا رہی ہیں اور قیامت میں بھیانک تکلیفیں پہنچائیں گی۔ آپ کو میں بتاتا ہوں ایمان کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت آسیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھیں۔ فرعون کون تھا؟ پوری دنیا کا بادشاہ تھا، وہ ملکہ فرعون تھیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے، تو حضرت آسیہ فرعون اور اس کی بادشاہت کو پسند نہیں کرتی ہیں، ایمان کو پسند کرتی ہیں۔ فرعون ان کو دھوپ میں گھسٹواتا ہے، ننگی ریت میں گھسٹواتا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کو پتھر سے کچلا جاتا ہے، مگر وہ ایمان پر مر جانے کو گوارا کرتی ہیں، لیکن کفر کو گوارا نہیں کرتی ہیں، فرعون کی فرعونیت کو گوارا نہیں کرتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اسی فرعون کی بارگاہ میں ایک خادمہ رہتی تھیں، انہوں نے جب اپنا اسلام ظاہر کیا تو فرعون نے ان کے دونوں پیروں کو الگ الگ گھوڑوں میں بندھوا دیا اور کہا تم اسلام چھوڑ دو ورنہ تم گھوڑے دوڑوا دوں گا، ٹانگیں پھٹ جائیں گی۔ اس خادمہ نے کہا تھا فرعون
تو جو کچھ یہ تکلیف دے رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہے، میں میرا جسم چتھڑا ہو جائے گوارا کرتی ہوں، لیکن تیری فرعونیت، تیرا کفر مجھے گوارا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی جان دے دیا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے عظمت ایمان۔ آپ تھوڑی سی نفس کی خواہش کو بجھانے کے لیے ایسوں کو پسند کر لیتی ہیں جن کے ذات پات کا ٹھکانہ نہیں، جن کے گھر بار کا ٹھکانہ نہیں، جن کے مال و متاع کا ٹھکانہ نہیں، کچھ ٹھکانہ نہیں، صرف ایک دوسرے کا چہرہ مہرہ دیکھ کر نفس کی پیاس بجھانے کے لیے۔ میری بچیوں، اگر یہ قدم آپ اٹھا لیتی ہیں تو کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہی ہیں۔ ماں باپ تو پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح صبر کر لیتے ہیں، لیکن نقصان تمہارا کتنا بڑا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ اور آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شہزادی اسلام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی راہ میں شہادت کا جام پیا ہے۔ یعنی تاریخ اسلام میں سب سے پہلے اگر شہادت ہوئی ہے، اسلام کے لیے کسی کو قتل کیا گیا ہے، تو وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کفار مکہ ان کو بھالے سے چھید چھید کر مارے، تڑپا تڑپا کر مارے، صرف اتنا کہتے تھے کہ اسلام چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا تم جو بھی کر سکتے ہو کرو، میں اسلام نہیں چھوڑوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچیوں سوچو، اسلام کے لیے ان کے جسم کو زخموں سے چور چور کر دیا گیا، بھالوں سے چھید چھید کر ان کو مار دیا گیا، وہ موت کو گلے لگاتی ہیں لیکن اسلام نہیں چھوڑتی ہیں۔ آپ نفس کی تھوڑی سی خواہش کے لیے اسلام چھوڑ دو گی، پاکیزہ قرآن چھوڑ دو گی، اپنے نبی کا پیارا دامن چھوڑ دو گی، وہ نبی جو قیامت میں تمہیں اپنے دامن میں جگہ دیں گے، گناہ معاف کروائیں گے اور جنت میں تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، نبی کو چھوڑ دو گی، اپنے بزرگوں کو چھوڑ دو گی تھوڑی سی نفس کی خواہش کے لیے؟ جبکہ تمہیں پتا ہے بچیوں، میں تمہیں بتاؤں، اگر کوئی بیٹی، اگر کوئی بچی اپنے نفس پر صبر کرتی ہے، اپنی خواہش پر صبر کرتی ہے، غلط قدم نہیں اٹھاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کو جنتی نیک شوہر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جنتی نیک شوہر اللہ تعالیٰ ایسی خاتون کو، ایسی بچیوں کو عطا فرمائے گا۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں اپنی بچیوں سے، قوم کی شہزادیوں سے، کہ آپ اسکول کے ماحول میں، کالج کے ماحول میں، آفسوں کے جانے آنے کے ماحول میں، آج کل انٹرنیٹ اور دنیا کے خرافات کے ماحول میں آ کر اپنے اسلام سے ہاتھ نہ دھوئیں، اپنے قرآن سے ہاتھ نہ دھوئیں، اپنے نبی کا دامن چھوڑ کر کہیں دور نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدہ فاطمہ کے دامن میں جگہ عطا فرمائے، اور امید کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام آپ گھر گھر پہنچائیں گے۔ اور یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں کوئی سوال آتا ہے تو سوال کمنٹ میں ضرور آپ درج کیجئے، بھرپور کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے سوالات درج کیجئے۔ ہفتے میں جتنے سوالات جمع ہوں گے، میں انشاءاللہ ہفتے بھر کے سوالات کے جوابات کی ایک کلپ بنا کر آپ تک پہنچاؤں گا، تاکہ ہمارے سبھی سبسکرائبر کو، سبھی ساتھیوں کو، سبھی دوستوں کو بہترین معلومات حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔